بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید ہے آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم گلستان سعدی اس کتاب کو، جس کے مصنف حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم آج اس کے صفحہ نمبر 220 سے باب ہشتم تر آداب صحبت کو شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھانے میں آسانی پیدا فرمائے اور آپ کے سمجھنے میں آسانی پیدا فرمائے۔ اس میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آسان سے آسان ترجمہ کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مفاہیم کو بھی سمجھایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ مشکل الفاظ ہوں ان کو بھی، ان کا معنی بھی بتایا جائے۔ لکھا ہے باب ہشتم در آداب صحبت۔ آداب کا معنی ہوتا ہے طور طریقہ، اور صحبت کا معنی ہوتا ہے میل ملاپ، رہن سہن۔ تو ترجمہ ہوگا باب ہشتم در آداب صحبت، 8واں باب میل ملاپ کے طور طریقے کے بیان میں۔ حکمت کا معنی ہوتا ہے دانائی کی باتیں۔ مال از بہر آسائش عمر از، آسائش کا معنی ہوتا ہے عیش و آرام، بہر کا معنی ہوتا ہے لیے، از کا معنی ہوتا ہے سے، اور عمر کا معنی عمر کر سکتے ہیں یا پھر زندگی بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، مال از بہر آسائش عمر از، مال زندگی کے عیش و آرام کے لیے ہے، مال زندگی کے عیش و آرام کے لیے ہے۔ نہ عمر از بہر گرد کردن مال، گرد کردن کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ نہ عمر، نہ کی عمر مال کو جمع کرنے کے لیے، مال زندگی کے عیش و آرام کے لیے ہے، نہ کہ عمر مال کو اکٹھا کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے۔ اس کے بعد دیکھیے آگے، عاقل را پر سی دند، عاقل ایک عاقل، را کا معنی کو ہوتا ہے لیکن یہاں پہ سے کریں گے۔ عاقل را ایک عاقل سے، پر سی دند جمع غائب کا صیغہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا، ایک عاقل سے لوگوں نے پوچھا، نیک بخت کیست، کیست یہ کہ است کا مخفف ہے، کون ہے معنی۔ نیک بخت کیست، نیک بخت کون ہے، و بد بخت چیست، اور بد بخت کیا ہے۔ کیا ہے، بہتر تو یہ ہوگا یہاں پہ بھی کون ہے ترجمہ کر لیے، تاکہ ترجمہ جو ہے اور سلیس ہو جائے اور اچھا ہو جائے۔ کسی ایک عاقل سے لوگوں نے پوچھا نیک بخت کون ہے اور بد بخت کون ہے، گفت اس نے کہا، یعنی اس عاقل نے کہا، نیک بخت کی خرد و کشت، نیک بخت وہ شخص ہے جو کھائے اور بوئے، خرد کھائے و کشت اور بوئے، یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مال دیا ہے اس کو کھائے اور لوگوں کو کھلا کر، لوگوں پر خرچ کر کے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کر کر بھلائی کو جمع کرے، تو اسی کو بونے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نیک بخت وہ ہے، نیک بخت وہ شخص ہے، نیک بخت وہ شخص ہے جس نے کھایا و کشت اور بویا، و بدبخت کی، اور بدبخت وہ شخص ہے مرد و حشت جو مر گیا اور چھوڑ گیا، یعنی اس کا مال تھا، اس نے کھایا، مطلب کہ مر بھی گیا اور اس کے بعد جو ہے چھوڑ گیا، یعنی اپنا روپیہ پیسہ چھوڑ گیا، نہ خود پہ خرچ کیا، نہ لوگوں پہ خرچ کیا، نہ کوئی بھلائی جمع کیا اس مال کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، ایک عاقل سے لوگوں نے پوچھا نیک بخت کون ہے اور بدبخت کون ہے، اس نے کہا نیک بخت وہ شخص ہے جس نے کھایا اور بویا، اور بدبخت وہ شخص ہے جو مر گیا اور چھوڑ گیا۔ اس کے بعد دیکھیے شعر، مکن نماز برآں ہیچ کس، کی ہیچ نہ کر، مکن نماز برآں ہیچ کس، اس پورے کا ترجمہ کر لیں گے، اس شخص کی نماز سے جنازہ مت پڑھ، اس شخص کی نماز سے جنازہ
مت پڑھ کہ جس نے ہیج نہ کر کچھ نہیں کیا، اس شخص کی نماز جنازہ مت پڑھ جس نے کچھ نہیں کیا، کہ عمر در سر تحصیل مال کرد و نہ خود۔ سر کا معنی ہوتا ہے خیال گمان، تحصیل کا معنی ہوتا ہے حاصل کرنا۔ کہ عمر کو مال حاصل کرنے کے خیال میں، کہ عمر کو مال حاصل کرنے کے خیال میں کر دیا یعنی گزار دیا، کہ عمر کو مال حاصل کرنے کے خیال میں گزار دیا، ورنہ خود اور نہیں کھایا۔ اس کے بعد دیکھیں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام قارون را نصیحت کرد۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نصیحت کیا۔ قارون کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت تھی، اتنے خزانے تھے کہ 40 اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں لگ کے جاتی تھیں، لیکن مردود مر گیا، کچھ نہیں اس ہاتھ میں لے کے گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نصیحت کیا کہ احسن، کہ تو احسان کر، کما احسن اللہ الیک، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا۔ احسن، تو احسان کر، کما، جیسا کہ احسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا، الیک، تیرے ساتھ۔ نہ شنید، نہیں سنا، عاقبتش شنیدی، اس کا انجام تو نے سنا، یعنی اس کا کیا انجام ہوگا یہ تم نے سنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے لکھا ہے آکس کی بدینار و درہم خیر نین دوخت۔ آکس وہ شخص کہ جس نے بدینار و درہم، دینار و درہم کے ذریعے، روپیہ پیسہ کے ذریعے خیر بھلائی، نیندوخت نہیں جمع کیا۔ وہ شخص جس نے دینار و درہم کے ذریعے بھلائی جمع نہیں کیا، سر عاقبت اندر سر دینار و درہم کرد، سر کرد، ان دونوں کا ملا کے ترجمہ یہ ہوگا برباد کر دیا۔ سر کرد، برباد کر دیا، سر عاقبت کرد، آخرت کو برباد کر دیا۔ عاقبت کا معنی آخرت، سر عاقبت کرد، آخرت کو برباد کر دیا۔ اندر کا معنی ہو جائے گا میں، اور سر کا معنی ہو جائے گا خیال گمان، ٹھیک۔ سر عاقبت اندر سر دینار و درہم کرد، تو پہلے سر عاقبت کرد کا کریں گے، اس کے بعد پھر بیچ والے کا کریں گے۔ سر عاقبت کرد کا پہلے کریں گے۔ آخرت کو برباد کر دیا اندر سر دینار و درہم، دینار و درہم کے خیال میں۔ وہ شخص جس نے دینار و درہم کے ذریعے بھلائی جمع نہیں کیا، آخرت کو برباد کر دیا دینار و درہم کے خیال میں۔ اس کے بعد دیکھیے لکھا ہے خواہی متمتع شوی از نعمت دنیا۔ خواہی سے پہلے اگر جو ہے یہ محذوف ہوتا ہے۔ خواہی خواستن سے ہے، چاہنا، خواہی واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ خواہی اگر تو چاہتا ہے، متمتع کا معنی ہوتا ہے نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا۔ خواہی متمتع شوی، اگر تو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، از نعمت دنیا کی نعمت سے، اگر تو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے دنیا کی نعمت سے، با خل کرم کن، مخلوق کے ساتھ کرم کر، چوں جب خدا با تو کرم کرد، خدا تعالی نے تیرے ساتھ کرم کیا۔ اگر تو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے دنیا کی نعمت سے، مخلوق کے ساتھ کرم کر جب خدا تعالی نے تیرے ساتھ کرم کیا۔ اس کے بعد دیکھیے لکھا ہے عرب گوید، عرب کے لوگ کہتے ہیں جد، بھلائی کر، ولا تمنن، اور احسان مت جتا، لأن الفائدۃ، اس لیے کہ فائدہ، الیک عائدۃ، تیری جانب لوٹنے والا ہے۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں بھلائی کر اور احسان مت جتا، اس لیے کہ فائدہ تیری جانب لوٹنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ بھلا کرے گا تو کل اس کے ساتھ بھی بھلا ہی ہوگا، برا نہیں ہوگا۔ یعنی ببخش، یعنی تو بخشش کر، و منت منے،
اصل میں نہادن مصدر سے ہے، یہ نہ کا معنی ہوتا ہے رکھنا، تو رکھ، اسی کے شروع میں میم لے آئے ہیں، نہیں ہو گیا منہ، تو مت رکھ، تو مت رکھ یعنی تو مت جتا، ومنت منہ اور احسان مت جتا، کہ نفع کہ اس کا نفع بتو تیری جانب باز می گردد واپس ہو جائے گا۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں بھلائی کر اور احسان مت جتا، اس لیے کہ فائدہ تیری جانب لوٹنے والا ہے، یعنی تو بخش اور احسان مت جتا کہ اس کا نفع تیری جانب واپس ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے قطعہ، درخت کرم ہر کجا بیخ کرد، بیخ کرد کا معنی ہوتا ہے جڑ پکڑ لیا، درخت کرم، کرم کے درخت نے ہر کجا جس جگہ، بیخ کرد جڑ پکڑ لیا، کرم کے درخت نے جس جگہ جڑ پکڑ لیا، گزشت از فلک شاخ و بالائے او، یہ شاخ و بالائے او، تو شاخ او کریں گے ترجمہ پہلے، شاخ او کا، گزشت از فلک شاخ و بالائے او، شاخ او اس کی شاخ، از فلک آسمان سے، بالا اوپر، گزشت گزر گئی، کرم کے درخت نے جس جگہ جڑ پکڑ لیا اس کی شاخ آسمان سے اوپر گزر گئی، یعنی جس شخص نے روپیہ پیسہ خرچ کر کے بھلائی کو جمع کیا، نیکی کیا، تو گویا کہ اس نے نیکی جمع کر لیا ہے، تو اب یہ نیکی جو ہے کل روز محشر آخرت کے دن میں اس کے لیے کام آئے گی، اسی کو بتایا گیا کہ اس کی شاخ آسمان سے اوپر گزر گئی۔ گر امید داری کزو بر خوری، بر کا معنی ہوتا ہے پھل، کزو اصل میں یہ ہے کہ از او، اخوری خوردن سے ہے کھانا، واحد حاضر کا صیغہ ہے، گر امید داری اگر تو امید رکھتا ہے، گر امید داری اگر تو امید رکھتا ہے، کزو بر کہ اس سے، کہ اس کے پھل سے، کزو بر کہ اس کے پھل سے خوری تو کھائے، اگر تو امید رکھتا ہے کہ اس کے پھل سے تو کھائے، بمنت منہ ارہ بر پائے او، پائے کا معنی ہوتا ہے جڑ، ارہ کا معنی ہوتا ہے آرا جس سے لکڑی کو کاٹا جاتا ہے، بمنت منہ ارہ بر پائے او، اس کے جڑ پر، اس کے جڑ پر آرا رکھ کر یعنی آرا چلا کر، ٹھیک ہے نا، تو یہاں شروع سے کرتے ہیں اس کا، بمنت احسان جتا کر، احسان جتا کر اس کے جڑ پر آرا مت چلا، احسان جتا کر اس کے جڑ پر آرا مت چلا۔ اس کے بعد دیکھیے شکر خدائے کن کی موفق شدی بخیر، موفق کا معنی ہوتا ہے جس کو توفیق دی گئی، شکر خدائے کن خدائے تعالیٰ کا شکریہ ادا کر، کہ موفق شدی بخیر کہ تجھے بھلائی کی توفیق دی گئی، خدائے تعالیٰ کا شکر ادا کر کہ تجھے بھلائی کی توفیق دی گئی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ز انعام و فضل او نہ معطل گزاشتت، معطل کا معنی ہوتا ہے بیکار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، او یہاں پہ اپنے کے معنی میں ترجمہ کریں گے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعام اور فضل سے معطل نہ معطل گزاشتت، تجھے بیکار نہیں چھوڑا، یہ تا جو ہے یہ مفعولی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعام اور فضل سے تجھے بیکار نہیں چھوڑا۔ چلیے ایک بار پھر سے اس کا صرف ترجمہ لگا لیتے ہیں۔ مال زندگی کے عیش و آرام کے لیے ہے، نہ کہ عمر مال جمع کرنے کے لیے۔ ایک عاقل سے لوگوں نے پوچھا، ایک عاقل سے لوگوں نے پوچھا نیک بخت کون ہے اور بدبخت کون ہے؟ اس نے کہا نیک بخت وہ شخص ہے جس نے کھایا اور بویا، اور بدبخت وہ شخص ہے جو مر گیا اور چھوڑ گیا۔ اس کے بعد دیکھیے لکھا ہے، اس شخص کی نماز جنازہ مت پڑھ جس نے کچھ نہیں کیا، کہ عمر کو
مال حاصل کرنے کے خیال میں گزار دیا اور نہیں کھایا۔ اس کے بعد دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نصیحت کیا کہ تو احسان کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا۔ اس نے نہیں سنا، اس کا انجام تو نے سنا۔ وہ شخص جس نے دینار و درہم کے ذریعے بھلائی جمع نہیں کیا، آخرت کو برباد کر دیا دینار و درہم کے خیال میں۔ اس کے بعد دیکھیے، اگر تو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے دنیا کی نعمت سے، مخلوق کے ساتھ کرم کر جب خدا تعالیٰ نے تیرے ساتھ کرم کیا۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں بھلائی کر اور احسان مت جتا، اس لیے کہ فائدہ تیری جانب لوٹنے والا ہے، یعنی تو بخشش کر اور احسان مت جتا کہ اس کا نفع تیری جانب واپس ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، کرم کے درخت نے جس جگہ جڑ پکڑ لیا، اس کی شاخ آسمان سے اوپر گزر گئی۔ اگر تو امید رکھتا ہے کہ اس کے پھل سے تو کھائے، احسان جتا کر، بمنت احسان جتا کر، برپائے اس کے جڑ پر، منہ ارا، آرا مت رکھ یعنی آرا مت چلا۔ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کر کہ تجھے بھلائی کی توفیق دی گئی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعام اور فضل سے تجھے بیکار نہیں چھوڑا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کوئی کمی یا بیشی آپ کو نظر آئے تو اس کی اصلاح ضرور فرمائیں، اور اگر آپ کا کوئی نیک مشورہ ہے تو اس کو ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں، تاکہ آگے آنے والی جو ویڈیو ہے اس میں ہم اپنی اصلاح کریں، جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو ہم سدھاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔